فقیر ہو یا ادنا منزل کا فقیر ہو، وہ ایک حال میں نہیں رہتا، اس کا حال بدلی ہوتا رہتا ہے۔ کبھی طبیعت پر فرحت قرب غالب ہوتا ہے، کبھی جزا و فضا، خشیت الہی، روز محشر کا خوف، سوال و جواب خوف یہ غالب ہوتا ہے۔ کبھی منزل توبہ میں ہوتا ہے، بے پناہ توبہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی قرب و وصال کی منزل پر ہوتا ہے، قرب و وصال کی منزل پر ہوتا ہے۔ حضور اس بات کو بڑا خوبصورت ڈیفائن کرتے تھے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت کا شعر تھا، گاہے برتار میں اعلیٰ نشینم، گاہے پائے پشت خود نہ بینم۔ اے سعدی، کبھی کبھی یہ حال ہوتا ہے کہ میں خود کو مال اعلیٰ پہ محسوس کرتا ہوں کہ میں مال اعلیٰ پہ کھڑا ہوں، اور کبھی کبھی یہ حال ہوتا ہے کہ مجھے اپنے پاؤں کی کچھ خبر نہیں ہوتی کہ میرے پاؤں کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ دونوں حال طبیعت پر حاوی رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ کبھی ایک حال رہتا ہے کہ آگے ہیں تو کبھی ایک حال رہتا ہے، کبھی دوسرا حال رہتا ہے، انسان ڈائیورٹ ہوتا ہے۔ اگر قرآن شاہ فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دنوں کو انسانوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، دن جو ہے وہ پھرتے رہتے ہیں انسان کے درمیان۔ ظاہری معنی تو یہ بنتا ہے کہ کبھی انسان پر روپے پیسے کی برسات ہوتی ہے، کبھی غربت ہوتی ہے، اور بہت اچھا حال ہوتا ہے، برا حال ہوتا ہے۔ اور باطناً کی تشریح صوفیہ یہ کرتی ہے کہ فقراء مختلف کیفیات کے اندر چلتے رہتے ہیں۔ حضور قبلہ والد گرامی فرماتے ایک روز میں میاں صاحب کے بعد بیٹھا ہوا تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر گریہ طاری ہو گیا، گریہ، اور اتنا گریہ طاری ہو کہ بے پناہ حضور ہوئے، اور اشعار میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی لے کے تھے۔ اب حضور کی ولایت ہے، ولایت کا بھی ولایت ہے کہ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ خالص اردو اسپیکنگ تھے، یعنی ان کی پچھلی 70 نسلیں جو ہے نا وہ ساری پیور انڈین اردو اسپیکنگ اور خالص اردو بولنے والے تھے۔ اور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ 100 سال پرانی اردو بولتے تھے، 100 سال پرانی اردو، پرانی گفتگو، پرانی اصطلاحات اور پرانے محاورے میاں صاحب استعمال کرتے تھے۔ اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ جو کلام ہے وہ ٹھیک پنجابی ہے، اندرون مطلب جو پنجابی سے کہتے ہیں نا گاؤں دیہات کی، ایک تو شہری پنجابی ہوتی ہے وہ تو مکس ہوتی ہے، گلابی قسم کی ہوتی ہے، اردو انگلش مکس ہوتا ہے اس میں، ایک دیہات کی خالص زبان ہوتی ہے، ایک لفظ بھی اس میں جتنا دائیں بائیں کا نہیں ہوتا، خالص زبان بولی جاتی ہے، خالص زبان۔ وہ زبان ہے میاں بخش رحمۃ اللہ کی مصنوی جو ہے سیف الملوک، بڑی خوبصورت، اس کی میں خاص مثال دوں کہ جو اصطلاحات استعمال کی ہیں انہوں نے بھی خوبصورت ہے کہ بادشاہ وقت عاصم شاہ اللہ نے ان کو بیٹا دیا ایک فقیر کی دعا سے، جب بیٹا ہوا اور کافی عرصے لا ولد رہتے، اولاد نہیں تھی، جب بیٹا پیدا ہو گیا تو بیٹے کو جس فقیر کی دعا سے ہوا تھا، جس ولی کی اللہ والے کی دعا سے ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ عاصم شاہ میں ایک تصویر تمہیں دے کے جا رہا ہوں، یہ تصویر اپنے بیٹے سے چھپانا، اگر تیرے بیٹے نے یہ تصویر دیکھ لی تو اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے گا اور وہ اس تصویر کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا اور اس کو تلاش کر نکل پڑے گا۔ بادشاہ نے وہ تصویر چھپا لی کہ کسی کسی پتہ نہ لگے۔ اللہ نے اس کو بیٹا دیا تو بیٹے کا جو نام اسے رکھا وہ تھا سیف الملوک، بادشاہوں کی تلوار، سیف الملوک نام رکھا اسے۔ لو صاحب جب سیف الملوک 17 سال کا ہوا تو وہ اس خاص جگہ پہنچ گیا جہاں وہ تصویر موجود تھی۔ سیف الملوک تصویر دیکھی تو اس کا عاشق ہو گیا، اور عاشق ہونے کے بعد وہ اس کو تلاش کر نکل پڑا۔
وہ تصویر ایک خاتون کی تھی، عورت کی تھی، اور پریوں کی سلطنت تھی، پریوں کی رانی تھی، اور اس کا نام تھا بدیع الجمال۔ بدیع الجمال دوستو اتنی خوبصورت نام ہے یہ، اگر میں صرف اس ایک نام کو تشریح کروں نا تو گھنٹوں درکار ہے بدیع الجمال کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی تشریح ہے کہ کل یوم ہو فی شان، اللہ تعالیٰ ہر لحظہ ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ بدیع الجمال کہتے ہیں جمال بدلنے والی، بدیع کہتی ہیں نئی، بالکل انوکھا، نرالا، ایسا جمال جو سے پہلے آیا نہ ہو اسے بدیع کہتے ہیں۔ واللہ بدیع السماوات والارض، اللہ نئے نئے زمین و آسمان تخلیق کرنے والا ہے۔ بدیع لفظ اللہ کی شان ہے، ایسا جلوہ جو ہر لحظہ اپنے جمال کو بدلتا ہے، ایک نئے جمال کے ساتھ جب اگر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بدیع الجمال۔ پھر اس کا دوسرا معنی بنتا ہے کہ ایسا جلوہ جو پردوں میں مستور ہے اور اس کا ایک پردہ اٹھا کر جب اگلے پردے تک پہنچتی ہیں تو وہ جمال اس اگلے پردے سے کئی گنا آگے بڑھ کر ہوتا ہے۔ وہ فقیر کو ایک نیا حال عطا کرتا ہے، نئے حال میں لے کے جاتا ہے۔ ہر پردہ ایک نئے جمال کی جانب انسان کو رواں دواں کرتا ہے، چلاتا ہے۔ تیسرا معنی بنتا ہے ایک ایسا جمال جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی ندرتیں چھپا کے رکھی ہیں، یعنی وہ ندرتیں ایسی ہیں جو پہلی ندرت سے الگ ہیں، ایک ندرت ہٹتی ہے تو نئی ندرت اس سے کئی گنا بڑھ کے جلوہ گر ہوتی ہے، اور جب وہ ندرت ہٹتی ہے تو اس کے بعد آنے والی ندرت اس سے کئی گنا آگے کی ہوتی ہے۔ ہر جلوہ پہلے جلوے کی نسبت 70 گنا بڑھ کر ہوتا ہے۔ اسی تشریح اگر میں یوں کروں تو حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے جمال کی انتہا پر، اپنے فقیری کی انتہا پر، اپنی ولایت کی انتہا پر پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے فقر کی انتہا اور ولایت کی انتہا پر اس کے آگے 70,000 نوری پردے ہیں جو حضور پاک علیہ السلام کی نبوت کی ابتدا کے ہیں۔ میری ولایت کی انتہا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا، ان کے درمیان 70,000 نوری پردے حائل ہیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے یہ چاہا کہ میں اس جمال کو ایک لحظہ نظر اٹھا کر دیکھوں، ایک پردہ اٹھاؤں اور اٹھا کر اس جمال کا نظارہ کروں، اس جمال عالم تاب کو دیکھوں، اپنے روح کو سرشار کروں، اپنے روح کے اندر اس جمال کو ڈال لوں۔ دل نے یہ چاہا تو فرماتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا تو غیب سے آواز آئی کہ بایزید جس مقام پر کھڑا ہے وہاں رک جا، اگر تو نے ایک قدم بڑھایا تو تجلیات کی انتہا سے تو جل کر راکھ ہو جائے گا، تجلیات کی انتہا سے تو جل کر راکھ ہو جائے گا اور تیرا وجود خاکستر ہو جائے گا، خاکستر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ مقام ادب ہے بیاضت، اے بیاضت یہ مقام ادب ہے، آپ یہاں رک جائیں، رک جائیں، آگے نہ بڑھیں، آگے وہ مقام ہے۔ تو یہ پردے ہیں، تو بدیع الجمال کہتے ہیں اس جمال کو جو کہ پردوں میں، جو کہ حجابات میں مستور ہو، اور ہر حجاب ایک نئے جمال کی جانب پیش خیمی کرتا ہو، نئے جمال کی جانب لے کے جاتا، یہ ہے بدیع الجمال۔ تو فرماتے ہیں سرکار شیخ پتر عاصم شاہ سے مراد شیخ وقت ہے، عاصم شاہ سے مراد شیخ ہے، سیف الملوک سے مراد مرید ہے۔
اور بدیع و جمال سے مراد منزل ولایت ہے، منزل ولایت ہے۔ جب مرید شیخ کے پاس پہنچتا ہے، شیخ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے، تو شیخ ایک جمال اس سے مستور رکھتا ہے، ایک جمال اس سے دور رکھتا ہے۔ وہ اپنے زیر تربیت 16 سے 17 سال رکھتا ہے، 16 سے 17 سال اپنے زیر تربیت رکھتا ہے، زیر نگین رکھتا ہے، زیر سایہ رکھتا ہے۔ وہ اس کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، نکھارتا ہے، پھر جوان کرتا ہے، پھر سفر کے لائق کرتا ہے، سفر کے قابل کرتا ہے، اور وہ جب مرید اس مقام کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس مقام کے لیے، تو پھر شیخ اس جمال کا دیدار کراتا ہے، اس ولایت کے اثر کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، دکھاتا ہے، پھر مرید اس جمال کی طرف نکلتا ہے۔ سیف الملوک کیا ہے؟ تلوار، تلوار ولایت ہے، یہ تو یاد رکھیں۔ سیف کیا ہے؟ بادشاہوں کی تلوار ولایت، دنیاوی بادشاہ نہیں، اخروی بادشاہ، جن کو 2 جہانوں کی بادشاہت ملتی ہے، دنیا و آخر میں سرداری ملتی ہے، جن کو دنیا میں بھی تختہ ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے، نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے، ان نور کے ممبروں پر وہ سوار ہو، وہ لوگ ان کی جانب اشارہ کیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب عاصم شاہ نے سیف الملوک کو رخصت کیا تو سجدے میں گر گئے۔ حضور شعر پڑھتے تھے یہاں پر، عاصم شاہ کرے دعائیں سر سجدے وچ پہ کے، عاصم شاہ کرے دعائیں سر سجدے وچ پہ کے، بیٹا میرا خیریاں بے شاہ پری نو لے کے۔ حضور شعر پڑھتے تھے بار۔ تو جب مرید منزل ولایت کی جانب گامزن ہوتا ہے، چلتا ہے، اور اپنی آخرت کی طرف رواں ہوتا ہے، تو اس وقت شیخ سجدے میں ہوتا ہے، شیخ کی دعا، شیخ کا وسیلہ، شیخ کی آواز اس کے ساتھ رہتی ہے، اور مرید اس دعا کے سائے میں اپنی منازل کا حصول کرتا ہے، اپنی یہ ہے پوری کہانی۔ اس کے جو کئی منازل آتی ہیں، آگ کے پہاڑ آتے ہیں، مختلف قسم کے جنات آتے ہیں، مختلف قسم کی وبائیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، اس راستے میں مختلف قسم کے اس کے ساتھ منازل ہوتے ہیں۔ بڑی لمبی پوری کہانی ہے، پوری مثنوی ہے یہ سیف الملوک کے نام سے۔ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مثنوی سیف الملوک سنتے اور فراق کے اشعار سنتے۔ سرکار قبلہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو فراق کے اشعار سناتا میاں صاحب کو، اور جن لفظوں پہ میں اٹک جاتا، خالص ٹھیٹ، وہ توہاری زبان تھی، کشمیری زبان تھی، ان زبان کے لفظ میں اٹک جاتا، وہ میاں صاحب تشریح کرتے تھے، ان لفظوں کے معنی و مطالعے سمجھاتے، یہ جو تم معنی سمجھ رہے ہو یہ معنی یوں نہیں یوں ہے۔ تو حضور حیران ہوتے کہ سرکار تو اردو اسپیکنگ ہے، اور جو ٹھیٹ اور جاری سرکار سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو ولایت کی زبان کوئی نہیں ہوتی، ولی کو ساری زبانیں آتی ہیں، ولی کو ساری زبانیں آتی ہیں، ساری زبانیں۔ یا سرکار تشریف فرما تھے تو زمانے میں ابن چندو کے جو لوگ تھے لڑکے تینوں، فیصل، علی وغیرہ، وہ ایک چائنیز کو لے کے حضور کے پاس آ گئے، چائنیز کو، اور انہوں نے کہا کہ حضور یہ چینی ہے، مسلمان ہے وہاں کا، اور اس کو فقر کا شوق ہے، راہ فقر کا شوق ہے۔ وہ حضور کے بارے سے کہا تھا کہ وہ بیعت ہوا، چینی آدمی، تو محفل میں بیٹھ گیا، تو محفل پہ وہ ہلنا جلنا شروع ہو گیا۔ حضور نے فرمایا سے پوچھو یہ پنجابی نعت پڑھ رہا ہے لڑکا شاہد، تو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی اس کو؟ اس نے کہا جی سمجھ تو مجھے کچھ نہیں آ رہی، مگر کیا ضرور آ رہا ہے، کیا ضرور آ رہا ہے۔ دیکھیں تو فقیر کی زبان کوئی نہیں ہوتی، لیکن فقیر کو ساری زبانیں آتی ہیں، کوئی زبان اس سے الگ نہیں ہوتی۔ فقر کے منازل ہیں، مراتب ہیں، مقامات ہیں فقر۔ تو حضور اس اشعار سنتے ہیں، اس پہ اپنا رقت تاری ہوگی اس کا۔ ایک دن فرمایا کہ ممتاز احمد تم ہمیشہ فراق کے اشعار سناتے ہو، وصال کبھی تم نہیں سنائے۔
کیونکہ اس بندے کو اتنا کمال کا فراق ہے تو اس کا وصال کتنے کمال کا ہوگا. اس اعلیٰ پائے کا فراق کو بیان کرتا ہے. اس بندے کا فراق ہی ہے تو وصال کس پیمانے کا ہوگا. تو تم اس کی وصال کے شاہ سنا مجھے. تو پھر حضور بیٹھ کے سکھانے پھر حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میاں محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے شاہ سنا ہے. حضور کو پوری سیف الملوک زبانی یاد ہے. سیف الملوک پوری کی پوری اقبال کا دیوان پورے کو زبانی یاد ہے. اتنی کمال حضور کی یاداشت ہے. حضور قبلہ والے کی نام یہ عالم سے کہا گیا. تو جب یہ سب رونا شروع ہو گئے اور بے پناہ رقت طاری ہوئی, کافی دیر اشمار ہے حضور میاں صاحب. تو سرکار نے کہا کہ حضور آپ کو بھی دقت ہوتی ہے. میاں صاحب کا جو حال ہے میں تمہیں بتاؤں دوستوں. ایک دفعہ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مراقب ہوئے تھے اپنے کمرے میں. مراقب ہوئے تھے اور حضور اپنے گھر پر تھے. تو شہزادی باجی کا اور عادل صاحب کا پیغام ہے کہ آپ فون گھر پر آئے ہیں. خاص بات. عموماً وہ حضرات میں مہربان ہوتے نہیں تھے, مقروض تھے. سرکار پہنچے تو شہزادی باجی پریشان تھے. تو حضور نے کہا کہ بھئی کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب صبح سے مراقب ہوئے میں ظہر ہو گئی ہے. فجر کے مراقب ہوئے اور ظہر ہو گئی ہے, ہوش میں نہیں آ رہا. تو تم ذرا کوشش کرو سکا ہوش میں آ جائے. ہوش میں آ جائے. حضور میں اچھا سکا پیچھے بیٹھ گئے. تو حضور نے یہ سنا ہوا تھا کہ فقیر کے پیچھے دوسری پڑھو فقیر ہوش میں آتے. عام طور پر مثال مشہور ہے کہ کوئی مراقبے میں گیا ہو اور گہرے مراقبے میں ہو تو اس کی پشت پہ بیٹھ کے دوسری پڑھو وہ ہوش میں آ کے واپس آ جائے گا. سکا دوسری پڑھنا شروع ہو گئے. اس کے بھی کئی گھنٹوں کے بعد کافی دیر دوسری پڑھتے رہے. تو میاں صاحب ہوش میں آئے, وہ زور سانس لیا, ایسے محسوس ہوتا کہ روح کہیں دور گئی ہوئی واپس آئی. پھر کافی دیر کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا, فرمایا ممتاز احمد مبتدی کا مراقبہ اور ہوتا ہے, منتہی کا مراقبہ اور ہوتا ہے. مبتدی کا مراقبہ اور ہوتا ہے, منتہی کا مراقبہ اور ہوتا ہے. مبتدی کے مراقبے میں درود شریف سے ہوش میں آتا ہے, منتہی مراقبے میں ہوش نہیں آتا. پھر فرمانے لگے کہ بعض اوقات روح ایسے مقام پر پہنچتی ہے جہاں سے واپسی کا راستہ بھول جاتی. بعض اوقات روح ایک ایسے مقام پر پہنچتی ہے جہاں سے واپسی کا راستہ بھول جاتی. فرمایا میں اس مقام پر پہنچا جہاں بے پناہ کیف و لذت کے سرور تھا, اور اس کیف و لذت کے سرور میں طبیعت چور تھی. آگے کے نظارے بے پناہ خوبصورت تھے, اور طبیعت میں خیال آیا کہ ایک قدم آگے بڑھاؤں اور دنیا کی قید سے آزاد ہو جاؤں. ایک قدم آگے بڑھاؤں اور دنیا کی قید سے آزاد ہو جاؤں. خیال غالب ہوا مجھے تو دل نے چاہا اور میں نے قدم آگے بڑھا بھی دیا. حضور فرماتے میں بڑھانا چاہا تو غیر سے ندائی آہا آگے نہ جانا. سلسلے خیال کون کرے گا؟ سلسلے کا خیال کون کرے گا؟ سلسلے کون دیکھے گا؟ واپس آؤ تو کھینچ کے واپس لے آیا. کھینچ کے واپس. یہ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حال تھا, عام بندے کی سمجھ سے بالکل باہر. تو آپ فرمایا کرتے تھے اس کیفیت کے حضور میاں صاحب تھے. اس کیفیت میں ایک دفعہ صاحب غلام حیدر خط لے کر آئے. میاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا. ایک فقیر بہت الپاک اللہ کے ولی تھے وہ. انہوں نے کہا کہ میرے شاہ صاحب
روح جسم سے پرواز کرتی ہے اور ذات بے مثل بے مثال تک پہنچتی ہے، یک لہجہ وہاں چپک جاتی ہے اور پھر واپس آتی ہے۔ اب یہ حال میں اپنی جسمانیت کے ساتھ پاتا ہوں، اپنی جسمانیت کے ساتھ یہ حال پاتا ہوں۔ آپ بتائیں میں کون سا حال رکھوں، پہلا رکھوں دوسرا رکھوں؟ یہ خط لکھا میرے شاہ صاحب، بولا میں تو خط لایا کہ ضرور تشریح کرے اس کی۔ بیٹھ گئے ہم سب لوگ، سرکار کی نگاہ کرم سے میں نے 2.5 گھنٹے تشریح کی اس کی سفر کے دوران، اور میں نے بتایا کہ روح کا نکلنا کیا ہوتا ہے، اور روح جسم کی تنابیں توڑتی کب ہے، مقام مال اعلیٰ پر کیسے پہنچتی ہے، اور مال اعلیٰ سے ان نظاروں تک کہاں پہنچتی ہے جہاں وہ ذات بے مثل بے مثال ہے، ذات بے مثل بے مثال گفتگو۔ تو یہ صاحب اس حال کے بھی آگے تھے، فرمانے لگے مجھے کہنے لگے ممتاز احمد وصل پہ قناعت نہ کرنا، وصل پہ قناعت نہ کرنا، وصل میں کمال حاصل کرنا، کمال یہ جو کہا۔ تو اردو اس مقام کے لوگ سے کہا، آپ اردو نے سکھا، آپ اس اعلی پائے کے حال میں، اس حال میں آ کر بھی آپ کو رکت آ رہی ہے، رونا آ رہا ہے، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا ایسے ہی ہوتا ہے، بعض اوقات انسان بہت اعلیٰ پائے کے حال میں ہوتا ہے، بعض اوقات ادنا حال میں ہوتا ہے، روح کی حال بدلتے ہیں، کیفیتیں بدلتی ہیں۔ الحمدللہ من السلام علیکم یا سید المرسلین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صلاۃ الدنیا بحمد جمیلہ والے فقدنا بیات المنات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات یا اللہ جو دنیا کی دنیا دعا کو آپ شرف قبول عطا فرما، کہ سماعات ہم سب کو دیکھنا نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ خیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسف اللہ رب من کل ذنب